الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله مقصد زندگی اللہ کی بندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وسیع و عریض کائنات، چوڑی چکلی زمین جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، یہ ایک سجے ہوئے محفل کے مانند ہے۔ زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، گویا زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کتنی خوبصورت بنائی، کتنے حسین و جمیل بنائی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو پتھر کے مانند کنکریلی بنا دیتا تو ہم میں چلنا اور پھرنا اس زمین پر دشوار ہو جاتا۔ ہم کھیت اور کھلیان کوئی چیز نہیں کر پاتے، ہم کھانے پینے غلے کے لیے ہر چیز کے لیے پریشان ہو جاتے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نرم بنا دیتا کہ زمین پر پاؤں رکھتے ہی دھس جاتا، روئی کے مانند ہو جاتا، تو بھی اس زمین سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ زمین کے اندر ہی دھس جاتے، نہ کھیتی ہوتی، نہ دنیا ہوتا، نہ دنیا کا ساز و سامان اس زمین کے اندر ہوتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور آسمان کو اللہ رب العزت نے چھت بنایا۔ کیسا آسمان؟ بہت خوبصورت، بہت حسین و جمیل۔ یہ اتنا بڑا آسمان جو ہے بغیر چھت کے ہے۔ اللہ فرماتا ہے بغیر عمد ترونہا، کہ چھت کو ہم نے کھڑا کر دیا۔ کیسے کھڑا کیا؟ بغیر ستون کے، بغیر کھمبے کے۔ آپ دنیا میں چھوٹا سے چھوٹا چھت بنائیں، چھوٹی سے چھوٹی جھوپڑی بنائیں، جب تک اس میں کھمبا نہیں ہوگا، جب تک اس کے اندر پلر نہیں ہوگا، جب تک اس کے اندر بیم نہیں ہوگا تو وہ چھت نہیں رک پائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے اور اتنے وسیع عریض آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، پھر اللہ رب العزت نے آسمان پر لائٹیں لگائی، بلب لگایا، سورج چاند اور ستاروں سے اس کو مزین کیا۔ انسان کی ضرورت کی جو بھی چیز ہے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں عطا فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ محل، یہ دنیا کا ساز و سامان اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماں سوا کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماں سوا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ اور فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا۔ تو گویا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر ہم غور کریں تو اس دنیا میں، اس دھرتی میں، اس زمین میں 4 طرح کی مخلوق ہے۔ ایک جمادات، پھر اس کے بعد نباتات، پھر اس کے بعد حیوانات، پھر اس کے بعد انسان۔ یہ 4 طرح کی مخلوق ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہے۔ جمادات کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر جسم ہو، جیسے لوہا، پتھر، در و دیوار، یعنی جو بڑھتا بھی نہ ہو اور اس میں حرکت کرنے کی بھی صلاحیت نہ ہو، اور اس کے اندر نشو و نما بھی نہ ہو، اور اس کے اندر عقل بھی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات کو بنایا، جیسے کہ کھیت، کھلیاں، پیڑ پودے۔ اس کے اندر جسم بھی موجود ہے، لیکن جسم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور صلاحیت یعنی بڑھنے والی صلاحیت ہے۔
اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے حیوانات۔ پھر حیوانات کو دیکھیے تو حیوانات کے اندر پچھلے والی دو خوبی، ایک جسم، دوسری نشو نما، اور ایک مزید خوبی ہے یعنی حرکت۔ حیوانات کے اندر حرکت بھی ہے، جسامت بھی ہے، نشو نما بھی ہے۔ چنانچہ آپ بکری کے بچوں کو دیکھیں کہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اس کو قریب کیجئے دوڑ کر کے ترنت کہیں اور بھاگ جائے گا۔ مرغی ہے، بطخ ہے، گائے کا بچہ ہے، ہرن کا بچہ ہے، کہیں بھی لے کے جائے فوراً اچھلے گا، کودے گا اور منٹوں سیکنڈوں میں کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ پھر چوتھی قسم کی صفت انسان ہے۔ انسان کے اندر پچھلی تین صفتیں موجود ہیں، جمادات یعنی جسم بھی ہے، نباتات یعنی بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، حیوانات یعنی حرکت کرنے کی بھی صلاحیت ہے، مزید اس کے اندر ایک اور خوبی ہے۔ وہ خوبی کیا ہے؟ انسانیت انس سے بنا ہے، یعنی محبت کرنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو تمام چیزیں دیا، اور تمام چیزیں دینے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور صفت کا اضافہ کیا۔ وہ اضافہ کیا کہ اس کے اندر محبت رکھا، اس کو عقل دیا۔ یہی وجہ ہے، یہ ایسی صفت ہے جو اس کو فرشتوں سے بھی ممتاز کر دیتی ہے۔ اس خاک کے پتلے میں اللہ تعالیٰ نے عشق کا ایسا مادہ رکھا ہے کہ یہ اس سے اپنے دل کو بھر لے تو یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو پہلے جمادات، اس کے اوپر نباتات، اس کے اوپر حیوانات، اور اس کے اوپر انسان۔ اگر انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت کو ڈال لے تو یہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اصول ہے کہ ادنا چیز اعلیٰ چیز پر قربان ہو جاتی ہے۔ جمادات نباتات پر قربان ہوتے ہیں۔ آپ کو زمین کے اندر اگر بیج ڈالنا ہو تو آپ گہرا ہل چلائیں گے، زمین کے سینے کو چیریں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ شخص اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے، زمین پہ اتنا گہرا ہل کیوں چلا رہا ہے۔ یہ سب کہیں گے کہ مقصد عظیم ہے، یہاں کھیتی کرنی ہے، یہاں بیج ڈالنا ہے، یہاں غلہ بونا ہے، اس لیے زمین کو تیار کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے۔ کیوں کہ اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ جمادات کے اندر نباتات کو پیدا کرنا ہے، یعنی اس زمین کے اندر گھاس پھوس، غلہ، ان تمام چیزوں کو اگانا ہے۔ آپ وہ بیج جب زمین میں ڈال دیں گے، چند دنوں کے بعد وہ زمین ہرا بھرا ہو جائے گا، فصل لہلہاتا ہوا اوپر آ جائے گا، اور پھر جب وہ بڑا ہو جائے گا اس پھل کو کاٹ کر کے، اس کھیتی اور کھلیان کے گھاس کو کاٹ کر کے ہم جانور کو کھلاتے ہیں۔ جب آپ ان گھاس پھوس کو کاٹیں گے، ہرے بھرے ہریالی چیز کو کاٹیں گے، تو کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ اتنی ہری بھری چیز کو کیوں کاٹ رہے ہیں۔ کیوں کہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ اس سے بڑی بھی جو مخلوق ہے، جانور جس کے اندر حرکت ہے، یہ اس کا چارہ بنے گی، اس کی ضرورت میں کام آئے گی۔ تو آپ اس فصل کو کاٹ دیتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے اتنی خوبصورت فصل کو کیوں کاٹ دیا، اس لیے کہ اس کو غذا بننا تھا، اس کا مقصد یہی تھا۔ لہذا آپ اب وہ سبزہ اپنے جانوروں پہ لے جا کر ڈال دیتے ہیں، آپ جانوروں نے وہ چارہ کھا لیا۔ یہ ہوا نباتات کا حیوان، یعنی اپنے اعلیٰ چیز پر قربان ہونا۔ اب انسان کو ضرورت پڑی، بکری کو ذبح کر دیا، مرغی کو ذبح کر دیا، بطخ کو ذبح کر دیا، تو گویا کہ جانوروں کو انسان کے لیے قربان کرنا آسان ہو گیا۔ اور قربان کر لے جانوروں کو، اگر کوئی ذبح کرے، قربانی کرے، تو کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ یہ بیوقوف ہے، اتنا اچھا جسم والا، اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل۔ یہ بکری، یہ مرغی، یہ بطخ، ان سب
مختلف چیزوں کو، جاندار چیزوں کو ذبح کر رہا ہے؟ کیوں کہ اس کے پیچھے عظیم مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ کہ وہ انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہی انسان کے لیے ہے۔ تو گویا کہ یہ تین چیزیں چوتھی چیز پر یعنی انسان پر قربان ہو گیا۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا، تو انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ پر قربان کر دے۔ اپنے انسان اپنے رب کو راضی کر لے، رحمان کی رضا و خوشنودی حاصل کر لے، تو مقصد زندگی یہی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب اللہ کے لیے ہو۔ صحیح معنی میں انسان وہی ہے جس کی زندگی میں اللہ رب العزت کی مرضی ہو، جس کی زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان عشق و محبت کا پتلا ہے۔ منطقی حضرات انسان کی تعریف کرتے ہیں الانسان حیوان ناطق، کہ انسان وہ ہے جو جاندار ہو اور بولنے والا ہو۔ لیکن مولانا رومی نے ایک جگہ انسان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الانسان عاشق، کہ انسان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا عاشق ہو، اپنے رب سے محبت کرنے والا ہو، اور یہی چیز انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیتی ہے۔ چنانچہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نعمتوں سے نوازا ہے، ایک دھڑکنے والا دل اور ایک بھڑکنے والا دماغ۔ بھڑکنے والے دماغ کو علم کا برتن بنایا اور دھڑکنے والے دل کو عشق کا برتن بنایا۔ جس شخص کو بھی بھڑکنے والا دماغ اور دھڑکنے والا دل مل گیا، بھڑکنے والے دماغ کے اندر اللہ کے علم کو حاصل کر لیا اور دھڑکنے والے دل کے اندر اللہ کی محبت کو ڈال دیا، تو یہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اور جو انسان اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں کرے گا تو اس کے دل میں کسی نہ کسی کی محبت ضرور آ جائے گی۔ کیوں کہ آپ غور کریں کہ انسان مختلف اعضاء سے مل کر بنا ہے۔ آنکھ، کان، دل، دماغ، ہاتھ، پیر، ہر ایک کا اپنا کام ہے۔ مثلا آنکھ کا عمل دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، دماغ کا کام سوچنا ہے، اور دل کا کام محبت کرنا ہے۔ یہ دل کا مقصد ہے۔ اس لیے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے۔ لازماً محبت ہوگی، کسی نہ کسی سے ہوگی ہی۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا۔ لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس دل کو ہم چاہے جتنا بچا لیں، یہ کسی نہ کسی پر تو مر کے رہے گا۔ اور پھر ایک شاعر کہتا ہے پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ جب تک اس انسان کے دل کے اندر کسی نہ کسی کی محبت نہیں ہوگی تو اس کو چین آئے گا ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ سے محبت کرے یا کسی مخلوق سے محبت کرے۔ بندہ محبت کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا۔ جس طرح کمرے کے اندر یا تو اجالا ہوگا ورنہ اندھیرا ہوگا، بالکل اسی طرح انسان کے دل میں یا تو اللہ رب العزت کا محبت کا اجالا ہوگا ورنہ تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ یہ نہیں کر سکتے کہ اس میں نہ اندھیرا ہو نہ اجالا ہو، کچھ بھی نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی محبت ہے تو یہ جائز ہے، اور مخلوق کی نفسانی شیطانی اور شہوانی محبت ہے یہ حرام ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دودھ تو دودھ ہی ہوتا ہے، مگر بکری کا ہو گائے کا ہو تو حلال ہوتا ہے، اور اگر دودھ کتیا کا ہو خنزیر کا ہو تو وہ حرام ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر اللہ رب العزت کی محبت سے دل بھرا ہوگا تو یہ
محبت باعث اجر بن جائے گی، اور اگر نفسانی شیطانی محبتوں سے دل بھرا ہوگا تو یہ محبت انسان کے لیے بربادی کا سبب بن جائے گا۔ اب یہاں یہ مغالطہ دل میں نہ رہے کہ مخلوق کی محبت میں بربادی کیسے؟ جب بھی مخلوق کی محبت کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد دائرہ شریعت کے علاوہ کی محبتیں ہوتی ہیں۔ ان محبتوں کا تو اللہ نے خود حکم دیا ہے، میاں بیوی کی محبت، ماں باپ کی محبت، مسلمان بھائی کی آپس میں محبت، یہ محبتیں تو جائز ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس لیے یہ عبادت ہے۔ کیوں کہ اسی اللہ کے نبی ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی ماں کی طرف محبت بھری ایک نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک حج کے ثواب عنایت عطا فرمائے گا۔ اسی نبی کا فرمان ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی طرف دیکھ کر کے مسکراتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، محبت سے وہ محبت مراد ہے، حرام محبت سے وہ محبت مراد ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جس محبت سے منع کیا ہے۔ دل اللہ کی محبت کا برتن ہے، لہذا یہ دل اللہ رب العزت کی محبت کا برتن ہے، ہم بھی اسے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر لیں۔ جو بندہ اپنے دل کو محبت الہی سے بھر لیتا ہے وہ عشق کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے، اب اس کی منزل بہت آسان ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، زمین و آسمان کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، لیکن ایک عاشق کو اگر پتہ چل جائے کہ اس کا معشوق آسمان پر ہے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، جتنی مشقتیں اٹھائے گا، اٹھانی پڑے وہ اٹھا لے گا۔ کیوں کہ اس کا معشوق تو وہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبت کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کام محبت کے ساتھ کرے تو اس کو آسانی سے کر لے گا۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابا منزل صرف دیوانے گئے۔ جو بندہ کسی چیز سے محبت کر کے اس کے پیچھے پڑتا ہے، اسے کرنے کے لیے لگ جاتا ہے، وہ انسان اسے پا لیتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان محبت کے بغیر کوئی کام کرتا ہے اس کے لیے وہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ محبت مشکلیں آسان کر دیتی ہے۔ محبت کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان محبوب کی خدمت بے اختیار ہو کر کرتا ہے۔ محبت جس سے محبت کرتا ہے، اس محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہو جاتا ہے۔ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا، چھوٹا بیٹا ہے تو ماں کیسے 24 گھنٹے اس کی خدمت میں لگی ہوتی ہے، نہ اپنے سونے کی پرواہ ہے، نہ کھانے کی پرواہ ہے، نہ آرام کی پرواہ ہے۔ ذرا بچے نے کچھ اشارہ کیا بھاگی پھرتی ہے۔ یہ 24 گھنٹے ملازمت کیوں بنی پھرتی ہے؟ بچے سے محبت کی وجہ سے۔ جتنی بھی تھکی ہوئی ہوگی، بھوکی پیاسی ہوگی، وہ بیٹھی ہوگی، ایک لقمہ کو توڑ کر کے منہ میں ڈالے گا اور سویا ہوا بچہ تھوڑی سی آواز کرے گا تو سب کچھ چھوڑ کر چلی جائے گی۔ کیوں کہ محبت ہے۔ جو مرضی ہو جائے وہ بچہ کا، جس بچے سے محبت ہو جائے وہ بچہ کا رونا برداشت نہیں کر پاتی۔ اسی طرح جب انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے نیکی کرنا، عبادت کرنا، دین پر چلنا، اللہ کے لیے راتوں رات جاگنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا یہ مشکل نظر نہیں آتا۔ وہ محبت کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک ماں بہت تھکی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ آج میں نے سارا دن کام کیا، صفائی کیا، آج مجھے رات میں آرام کرنا ہے۔ لیکن جب وہ ماں رات میں بستر پر آرام کرنے کے لیے چلی جاتی ہے، اگر اچانک اس کا نوجوان بیٹا باہر سے چلے آئے تو وہ ماں اٹھ کر کے فوراً بیٹھ جاتی ہے اور اپنے بچے سے پیار کی، محبت کی باتیں کرنے لگتی ہے۔ اس کی بہن وغیرہ کہتی ہے، امی آپ نے تو کہا تھا کہ میں پورا دن تھک
گیا ہوں, مجھے راتوں میں سونا ہے, آرام کرنا ہے, طبیعت بوجھل ہو گئی ہے, تو آپ کیوں جاگی ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹی تمہارے بھائی آ گئے ہیں, میرا نیند اڑ گیا, میری نیند ختم ہو گئی, تیرے بھائی کی آواز سن کر تو نیند ہی ختم ہو گئی. جس طرح محبت کی بنا پر تھکی ہوئی ماں بیٹے سے ملاقات کرتی ہے تو سب تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہے, اسی طرح بندہ سارا دن کام کاج کرتا ہے, تھکا ہوا ہوتا ہے, رات کا اندھیرا ہوتا ہے, مصلے پہ قدم رکھتا ہے تو سب تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہے. ہمارے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ دن میں اتنی مشقت, اتنی ریاضت کرتے تھے کہ رات کو سونے کے لیے جب بستر پر جاتے تو تھکے ہوئے اونٹ کی طرح پاؤں گھسیٹتے تھے, لیکن وہی تھکے ہوئے لوگ جب مصلے پہ کھڑے ہوتے تو سب تھکاوٹیں ختم ہو جاتی, ان کو رات گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا, اس لیے کہ دل کے اندر محبت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جن بچوں کو گیم کھیلنے کا, سیریل دیکھنے کا شوق ہو گیا ہو, وہ راتوں رات گیم کھیلتے رہتے ہیں, سیریل دیکھتے رہتے ہیں, پوری رات گزر جاتی ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. کیوں؟ تو اسے اس سے محبت ہو گئی ہے. عشق و محبت والے عبادت کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے کہ سردیوں کی لمبی رات میں 2 رکعت کی نیت باندھی, طبیعت میں کچھ ایسا سوز پیدا ہوتا, محبت تھی کہ تلاوت کرتی رہی. جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ صبح صادق کا وقت قریب آ گیا ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی اور دعا مانگنے لگی کہ اللہ میں نے تو 2 ہی رکعت نیت باندھی تھی, تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرے 2 رکعت بھی تیری ساری رات ختم ہو گئی. اے اللہ تو نے اس رات کو اتنا چھوٹا بنایا کہ تیرے محبوب کی بیٹی کی 2 رکعت بھی مکمل نہیں ہو پائی. یہ تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ ساری رات نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کرتی اور 2 ہی رکعت میں سارا رات گزر جاتا. آج ہماری اور آپ کی مثال دیکھیے کہ راتوں رات سوتے ہیں لیکن پھر بھی نیند پوری نہیں ہوتی. آج یہ کافر لوگ, یہ غیر مسلم حضرات اذان پر پابندیاں لگا رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اذان سے نیند میں خلل آتی ہے. آج ہم لوگ کیسے مسلمان ہو گئے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں آذان سے ہماری آنکھیں نہیں کھلتی اور وہ آذان کی وجہ سے پریشان ہیں. چنانچہ صحابہ کرام کا بھی بالکل ایسا ہی حال تھا. صحابہ کرام بھی جب راتوں کو مصلے پر جاتے تو ساری رات عبادت کرتے اور خوب اللہ کو یاد کرتے, خوب اللہ کو پکارتے, تو ساری رات ان کا گزر جاتا, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. ابلیس میں عشق کی کمی تھی, اسی وجہ سے یہ شیطان ابلیس ناکام ہو گیا. اللہ نے کہا اسجدوا لآدم, اے ابلیس, اے شیطان, آدم کو سجدہ کرو, تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے. کیوں؟ کہ وہ بدبخت تھا, اس کو اللہ سے محبت نہیں تھی. اگر اسے اللہ سے محبت ہوتی تو وہ اللہ کا حکم پر, اللہ کے فرمان پر فوراً آدم کو سجدہ کر لیتا, تو وہ ناکام نامراد نہیں ہوتا. آج ہمیں محبت کی کمی ہے اس لیے ہم بھی ناکام ہیں. یہ محبت الہی اگر ہو تو سبحان اللہ انسان کے وجود کے اندر برکت آ جاتی ہے. جب ہم اللہ کا نام لیں تو ہمارے جسم میں اس طرح کے مٹھاس آ جائے جس طرح چینی اگر کسی پانی میں گھول دی جائے تو اس کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے. جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے پورے جسم میں اس طرح مٹھاس آ جاتی ہے جیسے چینی کو دودھ میں ملائے تو دودھ کے قطرے قطرے میں مٹھاس آ جاتی ہے. اللہ رب العزت کا نام جب آپ محبت سے لیں گے تو آپ کے بھی پورے جسم کے اندر ایسا مٹھاس آ جائے گا کہ جیسے دودھ کے اندر چینی گھول دیا گیا ہو. اس محبت کا حال سنیے کہ دنیا میں جتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں ایک نہ ایک دن جدا ہو جائیں گے.
خود جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا عش ما شئت انک میت، جتنا چاہے آپ دنیا میں زندہ رہیں، ایک دن آپ کو مرنا ہے، اور جس سے چاہے محبت کریں، ایک نہ ایک دن جدا ہونا ہے۔ تو دنیا میں جتنی محبتیں ہیں سب کا انجام جدائی ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی کی محبت بھی جتنی سچی ہو، جتنی پکی ہو، بالآخر جدائی کر دیتی ہے، ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی محبتوں کا انجام بالآخر جدائی ہے۔ لہذا جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو اللہ سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق را با حیو و با قیوم دار۔ کہ عشق مردوں کے ساتھ کرنا ہمیشہ نہیں رہتا، عشق تو ایسے شخص سے کرنی چاہیے، ایسے ذات سے کرنی چاہیے جو ہمیشہ باقی رہے۔ وہ ذات کون ہے؟ وہ ذات صرف اللہ ہے۔ ہم دنیا میں جس سے چاہے جتنا چاہے محبت کر لیں، ایک نہ ایک دن تو جدا ہو ہی جائیں گے۔ اسی لیے کسی عارف نے کہا ہے میر مت مرنا کسی گلفام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر، کہ ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا کے اندر ہمیں جس سے چاہے جتنی محبت ہو جائے، وہ اگر جدا ہو جائیں گے، وہ ہمارے نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، تو ہم انہی کے اوپر مٹی ڈالیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کی محبت ایک قطب کی طرح ہے، قطب نما۔ جس طرح کوئی چیز کہیں پر بھی ہو اس کو کھینچ کر اپنے پاس لے آتی ہے، اسی طرح اگر ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے گی تو ہمیں دنیا میں جتنے بھی نیک کام ہیں وہ تمام کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ محبت الہی کی کمی کی وجہ سے عبادات میں مشکل ہو جاتی ہے۔ جن دل کے اندر میں محبت نہ ہو، وہ انسان ہو، اس کو عبادت میں ایسا مزہ آنے لگتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر سکون پا جاتا ہے۔ جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو جائے گی تو ہمیں اللہ کی یاد میں اتنا ہی مزہ آنے لگ جائیں گے۔ اسی لیے فرمان ہے المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مسلمان کو مسجد میں ایسا ہی سکون ملتا ہے جس طرح کے مچھلی کو پانی میں۔ جس طرح مچھلی اگر پانی سے نکال دیا جائے تو وہ تڑپتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان جب مسجد سے باہر ہو جائے اور اس کے دل میں محبت ہو تو وہ انسان بے چین ہو جاتا ہے، اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب اذان ہو، کب مسجد میں جانے کو پکارا جائے کہ میں مسجد میں آؤں۔ جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار اذان کی انتظار میں رہتا ہے۔ فجر پڑھی ظہر کا انتظار، ظہر پڑھی عصر کا انتظار، عصر پڑھی مغرب کا انتظار، مغرب پڑھی عشاء کا انتظار، اور صرف یہ 5 ہی نہیں بلکہ اور جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ سے اور بھی زیادہ نفلیں پڑھ کر کبھی تحیۃ المسجد پڑھ کر، کبھی تحیۃ الوضو پڑھ کر، کبھی اشراق، چاشت، اوابین پڑھ کر اللہ سے پیار کرتے رہتا ہے، محبت کرتے رہتا ہے، اور اس کو سکون اللہ کے بغیر آتا ہی نہیں۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے تو 3 طرح کے فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو فرماتے ہیں جاؤ فلاں فلاں ہمارے ناپسندیدہ بنتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہو، ان کو دھمکی دے کر سلاؤ تاکہ یہ جاگ نہ سکے، یہ میرے پیار کے جاگنے کا وقت ہے۔
اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے تو 3 طرح کے فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں ہمارے ناپسندیدہ بندے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ اس وقت میرے سامنے کھڑا ہو، ان کو تھپکی دے کر سلاؤ تاکہ یہ جاگ نہ سکے، یہ میرے پیاروں کے جاگنے کا وقت ہے۔ چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور تھپکی دے کر سلا دیتے ہیں۔ اس موقع پہ اٹھنے کی آپ کو اجازت نہیں، وہ مالک الملک تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے جب تہجد قضا ہو تو یہ نہ سوچیں کہ میں نے تہجد نہیں پڑھی، یوں سوچیں کہ شاید میری شکل دیکھنا اللہ نے پسند نہیں کیا، تبھی تو وہ کھڑا ہونے کے لیے نہیں دیا۔ فرشتوں کی ایک دوسری جماعت کو فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں فلاں میرے مقبول بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، پیارے ہیں، ان کو جگاؤ تاکہ وہ اٹھیں، میرے سامنے سجدہ کریں، ہاتھ اٹھائیں، وہ مجھ سے میری اپنی مراد مانگیں، میں ان کی مرادوں کو پورا کروں۔ ان کو فرشتے جگہ دیتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن تہجد کے وقت ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے جیسے ان کے اندر کوئی الارم فٹ ہو جاتا ہے، فرشتے جگہ دیتے ہیں، تہجد پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور پھر تیسری جماعت کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیمار والوں کے لیے، بوڑھے ہونے والوں کے لیے اللہ کے مقرب بندے جنہوں نے زندگی دین کی دعوت میں اور عبادت میں گزاری، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ عبادت کرتے کرتے اب بڑھاپے کوئی عمر کو پہنچ گیا یا عبادت کرتے کرتے اچانک بیمار ہو گیا، فرشتوں جاؤ جا کر ان کی کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو لیٹے رہیں گے، چاہیں گے تو جاگ جائیں گے، میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی ہوں، ان کے سونے پہ بھی راضی ہوں۔ تو جب اللہ رب العزت کی محبت دل میں ہو تو تہجد میں اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بڑے بزرگ فرماتے ہیں جب یہ محبت اللہ سے ہو جاتی ہے تو وہ ثواب کی امید نہیں کرتا، وہ جنت کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ انہیں ثواب سے، عذاب سے، جہنم سے، دوزخ سے کسی چیز سے مطلب نہیں ہوتا ہے، بس ان کو تو اللہ راضی کرنا، اللہ کی یاد میں لگا رہنا اس کا مطلب ہو جاتا ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانیں۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اندازہ نہیں لگاتا ہے کہ مجھے اتنا نیکیاں ملے گی، اتنا نیکیاں ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ علامہ سیوطی نے عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو 20 مرتبہ پیغام بھیجوایا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیجی، ادریس علیہ السلام کی طرف 4 مرتبہ نازل ہوئے، نوح علیہ السلام کی طرف 50 مرتبہ آئے، ابراہیم علیہ السلام کے طرف 24 مرتبہ آئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ حال تھا کہ جبرائیل کے آنے کا انتظار رہتا اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ جبرائیل میرے آقا کا پیغام لے کے کب آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب آپ محبت میں اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محبت سے آپ کے پیارے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ محبت کا تعلق ہی عجیب ہوتا ہے۔ 24,000 مرتبہ پیغام آیا پھر بھی دل نہیں بھرا، تو انسان جتنی عبادتیں کرتا ہے اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ چاہتا ہے کہ کاش میں اور زیادہ عبادت کرتا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جس انسان کے اندر
اللہ کی زیادہ محبت ہوگی اس کا کیا حال ہوگا اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ ڈرتی ہے، اور جہنم کی آگ عشق کی آگ سے ڈرتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب مومن پلسرات پہ گزرے گا تو نیچے جو جہنم کے شعلے ہوں گے بھڑک رہے ہوں گے وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو کہیں گے کہ مومن جلدی چل، تیرے دل کی محبت کی آگ نے میرے جہنم کی آگ کو بجھا ڈالا۔ یہ عشق الہی کی آگ ایسی ہوتی ہے کہ محبت الہی کا نور ایسا ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتی ہے۔ دنیا آگ سے پناہ چاہتی ہے، دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ چاہتی ہے، لیکن جہنم کی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس دل میں محبت ہو اس سے پناہ چاہتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا عشق تھا، اب اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بکریوں کا ریوڑ لے کر جا رہے تھے، قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے گزرے ہوئے یہ الفاظ کہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے اللہ رب العزت کی تعریف اتنے پیارے لفظوں میں کی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل تو تڑپ اٹھا، کھڑے ہو گئے، کہا اے بھائی جو کہا ایک مرتبہ پھر کہہ دے۔ اس نے پوچھا کہ اس کے بدلے کیا دیں گے؟ فرمایا یہ میرا جتنا ریوڑ ہے آدھا آپ کو دے دوں گا۔ اس نے پھر وہی الفاظ کہہ دیے۔ جب پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف ان الفاظ میں سنی تو پھر دل تڑپ اٹھا، پھر کہا اے بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دے۔ پوچھا اب کیا دیں گے؟ کہا بھائی باقی بکریاں بھی آپ کی۔ اس نے پھر ایک مرتبہ کہا، اب جب اور سنا تو دل میں اور مزہ آئی، اور اس نے کہا اے اللہ یہ تیری تعریف کرتا رہا اور تیرا ابراہیم سنتا رہا۔ پھر کہا اے بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دینا۔ اس نے کہا جناب اب تو آپ کے پاس بکریاں بھی نہیں ہیں، اب کیا دیں گے؟ فرمانے لگے تجھے بکریاں چرانے کے لیے کسی چرواہے کی ضرورت پڑے گی، میں تیری بکریاں چرایا کروں گا۔ یہ الفاظ مجھے اور سنا دو۔ اس نے کہا ابراہیم خلیل اللہ تجھے مبارک ہو، میں تو اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں، میرے مالک نے بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کے سامنے میرا نام لو اور دیکھو کہ میرے نام کا وہ کیا نام لگاتا ہے۔ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے نام پہ ایسے ایسے قربان ہو جایا کرتے ہیں کہ مال و دولت اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ سے ہمیں حقیقی محبت ہونی چاہیے، اللہ سے ہم محبت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جب ہم محبت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو اب پیچھے مت مڑیے، سوچنے کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے چند اصول ہیں۔ سب سے پہلا اصول کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرنا ہے۔ اللہ کی نعمت میں غور کریں گے تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ آپ اپنے اندر اپنے جسم میں غور کریں، اللہ نے ہمیں آنکھ دیا، اللہ نے ہمیں دل دیا، دماغ دیا، کان دیا، سب چیز دیا۔ ان لوگوں کو دیکھیں جن کو آنکھ نہیں ہے، وہ چلنے پھرنے کے لیے محتاج ہے، وہ دیکھنے کے لیے محتاج ہے۔ اللہ نے بن مانگے ہمیں آنکھ عطا کی۔ جو بہرے ہیں ان سے کان کی قیمت پوچھئے کہ وہ ہر چیز کو سننے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بن مانگے کان عطا کی۔ جن کے پاس دماغ نہیں ہے، پاگل ہے، وہ راستے پہ چوراہے پہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ان کے کوئی آہ بکا کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں بن مانگے دل و دماغ عطا کیا ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں لنگڑا بنا دیتا، اللہ ہمیں چاہتا تو لولا بنا دیتا۔ اللہ نے بغیر مانگے ہمیں پاؤں عطا کیا، ہاتھ عطا کیا، دل و دماغ عطا کیا، تمام چیزیں عطا کی۔ جب ہم ان نعمتوں میں غور کریں گے تو اس سے ہمیں اللہ یاد آئے گا۔ میں خود
جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا تو وقتاً فوقتاً دہلی کی جامع مسجد میں آتا جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ دو میاں بیوی ہے، دونوں کو نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، صرف سارا جسم ہے۔ تو میں سوچتا اے کاش اس کو پیاس لگتی ہوگی رات میں اچانک تو کون پانی پلا کر کے دیتا ہوگا؟ ٹھنڈی کے موسم میں، جاڑے کے موسم میں اگر ان کے جسم سے لحاف اتر جاتا ہوگا تو ان کو لحاف کون اڑاتا ہوگا؟ ان کو کپڑا کون پہناتا ہوگا؟ ان کو کون کھلاتا پلاتا ہوگا؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے جو ہمیں اتنی نعمت دی ہے، ان نعمتوں پر غور کریں گے تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ کی محبت، اللہ سے اگر کوئی شخص محبت کرے اس میں نیک نامی آتی ہے، اس کے برخلاف اگر مخلوق سے محبت کرے تو اس میں بدنامی آتی ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کی محبت کے لیے ایک شرط اور ہے کہ ہمارے دل میں کسی اور کی محبت نہ ہو، بس اللہ ہی کی محبت ہو۔ اگر کسی شخص کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت ہوگی تو اس کے دل میں اللہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ جیسے کسی کو نزلہ ہو جائے، سردی ہو جائے، زکام ہو جائے تو اسے خوشبو کا پتہ نہیں چل پائے گا، اسے بدبو کا پتہ نہیں چل پائے گا۔ اسی لیے اگر کسی کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت ہوگی تو اسے اللہ کا محبت کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ سے محبت کا ایک ذریعہ ہے نماز۔ نماز جب ہم پڑھیں گے تو یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دے گا، اور پھر جب ہمیں نماز میں دل لگ جائے گا تو ہم ایک نماز کو پڑھ کر کے دوسرے نماز کے انتظار میں رہیں گے۔ اور پھر اس دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، دل لگاتا ہے، تو اس کو اس دنیا کے اندر جدائی ہو جاتی ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کی تھی، تو یوسف علیہ السلام کو کیا سزا ملا؟ جیل جانا پڑ گیا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت کی تھی، تو یوسف علیہ السلام کو اس کی سزا کیا ملی کہ اندھیرا کنواں میں جانا پڑا۔ اس لیے اگر ہم کسی سے زیادہ محبت کریں گے تو وہ ہم سے دور ہو جائے گا، جدا ہو جائے گا، لیکن اللہ سے محبت کریں اس کے برخلاف تو اللہ ہمارا قریب ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے اندر اللہ اپنا محبت نصیب عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔